علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوئیں گے۔ تو آج ہم دیکھنے والے بے نمازی کی سزائیں پارٹ 3۔ پارٹ 2 اور پارٹ 1 نہیں دیکھا تب وہ بھی دیکھ لو۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پر تھے تبھی چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پتہ چلا اس دنیا میں کسی کو مرضی نہیں چلتی اور لگام کسی اور کے دست قدرت میں ہے۔ وہ جب چاہتا ہے لگام کھینچ لیتا ہے، تو پھر کیوں نہیں اسی کی طرف رجوع کر لیتے جس کے دست قدرت میں لگام ہے۔ جب سب کچھ اسی کے پاس ہے، جب کچھ وہی کرتا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، سبھی کو اسی نے پیدا کیا، وہی زندہ رکھے گا اور وہی مارے گا، تو بندہ اس کی طرف کیوں رجوع نہیں کر لیتا؟ آج کل سکون کا متلاشی چاہتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے، اور اس مقصد کے لیے وہ انٹرنیٹ کھول لیتا ہے، گانے بازی سنتا ہے، تاش کھیلتا ہے، شطرنج بچھا لیتا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، شراب پینے لگ جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، لیکن اسے سکون نہیں مل پاتا، کیونکہ سکون ان چیزوں میں نہیں، اور نہ ہی سکون میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ یاد رکھیے، سکون جس کے دست قدرت قبضے میں ہے، اس نے سکون کا ذریعہ ہی کچھ اور بتایا ہے۔ بہت سے لوگوں نے سکون حاصل کرنے کے لیے ٹی وی کھول لیے، گانے بازی سننے اور فلمیں ڈرامے دیکھنے لگے کہ شاید سکون مل جائے، مگر انہیں سکون نہیں مل پایا، کیونکہ سکون ان چیزوں میں نہیں، اللہ پاک کے ذکر میں ہے۔ چنانچہ پارہ 13 سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ کنز ایمان، سن لو، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے۔ بے شک پھر ذکر میں اللہ اللہ کرنا بھی ذکر ہے، اور اس سے سکون بھی ملتا ہے، لیکن یہ صرف یہی ذکر نہیں بلکہ ذکر اور بھی اقسام ہیں، مثلا نماز، قرآن پاک کی تلاوت، نعت شریف، تسبیح، نیک لوگوں کی حالت بیان کرنا وغیرہ۔ اگر کوئی سکون چاہتا ہے تو اسے چاہیے اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرے اور نمازوں کی پابندی کرے، انشاءاللہ اسے سکون مل جائے گا۔ یاد رکھیے، اگر آپ اللہ پاک کی بارگاہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگو گے تو بات خراب ہو جائے گی، اور اگر اس کے دروازے پر پڑے رہو گے تو وہ آپ کو نواز دے گا، اس لیے کہ وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ جو اللہ پاک کا ہو جاتا ہے، کائنات اس کے تابع ہو جاتی ہے، کر دی جاتی ہے، اور جو اللہ پاک کے احکامات پر عمل نہیں کرتا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑتا ہے تو وہ اس سے روٹھ جاتا ہے، اور جب وہ روٹھ جاتا ہے تو لگام کھینچ لیتا ہے، اور جب وہ لگام کھینچتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ پیارے اسلامی بھائیو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایمان لانا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن نیک اعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نے نیک اعمال نہ کیے اور اللہ پاک نے اپنے کرم سے ہمیں بخش دیا تو یہ ہمارے طرف سے بے وفائی ہوگی کہ ہم نے اللہ پاک کی رضا کے لیے کچھ نہیں کیا۔ حالانکہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا۔ دیکھیے، ہم اللہ پاک کی نعمتیں کھاتے ہیں اور اس کے کرم سے اپنی زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم نماز نہ پڑھ کر اس کی نافرمانی کرتے ہیں، لہٰذا اگر وہ ناراض ہو گیا اور اس نے ہماری ڈور کھینچ لی تو پھر ہمارا حشر بڑا برا ہوگا۔ یاد رہے، یہ بات تو طے ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان ضرور ایسے ہوں گے جو معاذ اللہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ ہم جہنم کا نام سنتے رہتے ہیں، مگر ہم سے بہت کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ جہنم کیا ہے۔ آئیے کچھ جہنم کا تذکرہ پڑھیں۔ جہنم کی شدت اور تماجت کا عالم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا، اگر جہنم کو سوئی کی ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی سے ہلاک ہو جائیں گے۔ کروڑوں اربوں میل جہنم سے دور ہم سے دور ہے، اس کے باوجود اس کی تپش اتنی ہے کہ اگر وہ سوئی کے ناکے کے برابر اس کو کھول دیا جائے تو ساری مخلوق ہلاک ہو جائے گی۔ تو خود اس جہنم میں جائے گا، اس کا حال کیا ہوگا؟ حالانکہ ایک قول کے مطابق جہنم 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ جہنم انتہائی سیاہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ 1000 سال تک بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکائی گئی یہاں تک کہ اب وہ انتہائی سیاہ ہے۔ آج کی میری ویڈیو امید کرتا اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کرنا، اور ہمارے چینل نالج پاور پر بیل آئیکن کا بٹن دبا دینا۔ ان شاء اللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔